نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94 سے 112 تک آج الحمدللہ ہم سورہ انبیاء مکمل کر لیں گے۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا له کاتبون۔ فمن یعمل من الصالحات، اور پس جو کوئی عمل کرے من الصالحات نیک، وہو مومن اور وہ مومن بھی ہو، فلا کفرانہ تو نہیں کوئی ناقدری ہوگی، جیسے ہوتا ہے نا کفران نعمت، اسی طرح لسعیہ ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ کفران نعمت ہوتا ہے نعمتوں کی ناقدری ہونا، تو یہ ہے کفرانہ لسعیہ، تو اللہ ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں کرے گا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم لہو اس کو کاتبون لکھ رہے ہیں۔ کتنی یہ انسان کے لیے ایک ایسی بات ہے کہ دل میں جیسے ٹھنڈک نہیں اتر جاتی کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کی، اگر نیک اعمال کوئی کرتا ہے اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا تو وہ اپریسیشن چاہتا ہے، لیکن انسانوں کی طرف سے عموماً انسانوں کی ناقدری کی جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَمَن یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرے گا، یہ واو جو ہے نا یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور حرام ہے یعنی ناممکن ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ اوپر اس بستی کے، اہلکنا کہ ہلاک کیا ہم نے ہا اسے، انہم کہ بے شک وہ لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، وہ پلٹ نہیں سکیں گے۔ اس آیت کی 3 میننگ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس قوم پر ایک دفعہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو پھر کبھی نہیں اٹھ سکتی، وہ اس کی حیات نو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور پھر دوبارہ امتحان کا موقع ملنا ممکن نہیں ہے، پھر تو اللہ کی عدالت میں اس کی پیشی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ جس قوم کی زیادتیوں اور بدکاریوں اور ہدایت حق سے منہ موڑنے کی وجہ سے، مطلب اس کا وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے، اسے پھر اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا، اس کے لیے پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ سکے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ناممکن ہے اس بستی والوں پر جسے ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحت جب کھول دیے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم اور وہ من کلی حدب ہر اونچی جگہ سے، حدب کہتے ہیں اونچی جگہ راستہ، وہم من کلی حدب اور وہ ہر اونچی جگہ سے، ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ناسلا ینسلو ہوتا ہے بھیڑیے کا چلنا، بھیڑیے کا تیز تیز چلنا۔ جب یاجوج اور ماجوج یہ 2 قومیں ہیں، ایک نہیں ہے یاجوج اور ماجوج، 2 الگ الگ قومیں ہیں، جب یہ کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، وقت تاربا اور قریب آ جائے گا، الوعد الحق
سچا وعدہ. فائزہ تو اچانک یہ ہوگا کہ شاخصتن کھلی رہ جائیں گی ابصار الذین کفروا آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یاجوج اور ماجوج کی ہم پہلے پیچھے سورہ کہف میں بھی ان کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں. ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے. جیسے کوئی شکاری درندہ نہیں پنجرے سے نکل کے چھٹ کے بھاگتا ہے، اس طرح وہ بھی ٹوٹ پڑیں گے. وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. یہاں اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی یہ جو عالمگیر ایک جلغار ہوگی یہ آخری زمانے میں ہوگی، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، اور اس کے بعد جلد ہی قیامت آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی جلغار، اور 3 بڑے خسوف زمین کا دھنسایا جانا، لینڈ سلائڈز. ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا. پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی. یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی. ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ قیامت اس وقت اس قدر قریب ہوگی جیسے ایک پورے دنوں کی حاملہ کہ نہیں پتا کہ کب وہ بچہ پیدا کرتے، رات کو یا دن کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے بالکل قریب نکلیں گے، قریب کے زمانے میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں خود آپس میں لڑ جائیں، مطلب آپس میں ہی یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑیں، اور اس سے ہی ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا ذریعہ بن جائے. اچھا، اس سے ایک اور مطلب بھی لیا جاتا ہے. ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ جو 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران یورپی اقوام کی یلغار ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پورے ایشیا اور افریقہ پر انہوں نے قبضہ جما لیا تھا، اور پورے ہندوستان سمیت پورے ایشیا اور افریقہ کو اپنا غلام بنا لیا تھا، یہ بھی اس سے مراد ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. جو لفظ ہے نا ینسلون، کہ وہ اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. کہ یہ جب یورپی اقوام نے جس طرح سے ایشیا افریقہ پر جیسے قبضہ جمایا، ان کا اس طرح سے آنا اور ان پہ ان کو اپنے قبضے میں لے لینا، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. بہرحال مختلف طرح کی تفاسیر مختلف مفسرین کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس سلسلے میں. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس اچانک یہ ہوگا کہ کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری کمبختی. قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً تھے ہم غفلت میں اس سے، یعنی ہم تو اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، ہم ہی خطاوار تھے. صرف ہم غفلت میں نہیں تھے، غفلت کا ذکر کرنے کے بعد خود ہی صاف اعتراف کریں گے کہ ہمیں انبیاء نے آ کر اس دن سے کے بارے میں خبردار کیا تھا. لہٰذا در حقیقت ہم غافل و بے خبری نہیں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے، گناہگار تھے، خطا کار تھے. انکم وما تعبدون، اللہ فرماتے ہیں بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی، وما اور جن کی، یعنی یہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے ما، جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم،
جہنم کا ایندھن ہیں. انتم تم لہا اس میں واردون داخل ہونے والے. تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ صحابی نہیں تھے کوئی آئی تھنک عبداللہ بن زباری کوئی نا غیر مسلم ہی ہوگا جس نے کہا کہ پھر تو یہ صرف ہمارے معبود ہی نہیں جائیں گے، مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کو بھی لوگ پوجتے تھے اور ان کی بھی عبادت ہو رہی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے یہ بھی پھر ان کی بھی عبادت ہوتی ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا نعم کل من احب ان یعبد من دون اللہ، ہر وہ شخص جو یہ پسند کرے، جو چاہے کہ اللہ کی بجائے اس کی عبادت کی جائے، فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے مخلوق کی کسی بھی مخلوق کو اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی اور لوگ مطلب اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرنے کی طرف جو لوگ دوسروں کو بلاتے تھے وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے کہنے کی وجہ سے لوگ دوسروں کی عبادت کریں. جس طرح شیطان بھی اب لوگوں کو اگر بلاتا ہے غیر اللہ کی عبادت کی طرف تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. جس چیز کی بھی پوجا کی گئی یا جس کے کہنے پہ پوجا کی گئی اور جو کوئی کسی کے شرک کا ذمہ دار ہوا، یہ سب کے سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اپنے عبادت کرنے والوں کے ساتھ وہ معبود بھی جہنم میں جائیں گے، تاکہ ان کو دیکھ کے ان کو اور حسرت ہو، ان کو اور تکلیف ہو کہ یہ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، لیکن یہ تو ہماری جہنم کی آگ مزید بھڑکانے کا باعث بن رہے ہیں. حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنے گے. انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو. لو کانا ہاؤلائی آلہتن، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، لو کانا اگر ہوتے ہاؤلائی یہ آلہتن معبود، ما واردو تو نہ داخل ہوتے ہا اس میں. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو پھر یہ وہاں جہنم میں داخل نہ ہوتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں زفیر، زفیر ہوتا ہے چیخنا چلانا ہوگا. جہنم میں وہ چیخیں گے چلائیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے، کچھ نہیں سنیں گے. یعنی ان کی اتنی چیخ و پکار وہاں پہ ہوگی، پھونکاریں ماریں گے وہاں پہ اس حال میں کہ کوئی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی وہاں پہ. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے طے ہو چکی ہے، سبقت گزر چکی ہے، سبقہ سے سبقت مؤنث کا صیغہ ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے. سبقت لے جانا نہیں اردو میں ہوتا. لہم ان کے لیے منا ہماری طرف سے حسنہ بھلائی. اولئک یہ لوگ انہا اس سے مبعدون دور رکھے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے پہلے سے طے ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی. وہ لوگ جہنم سے مبعدون، بعید سے یہ لفظ ہے، با عین دال، بود کہتے ہیں دور ہونے کو. یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوگا. لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ، حسیسہا اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اس کی سرسراہٹ تک ان تک نہیں پہنچے گی. یعنی دنیا میں جو لوگ نیکی کے کام کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے،
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پہلے یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان کو نجات دی جائے گی۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان میں اشارہ ہو کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے بارے میں تو اللہ نے پہلے سے طے ہو چکا ہے، سبقت لہم من الحسنی، یہ تو ان لوگوں میں شامل ہے، اولئک عنہا مبعدون، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری کوئی عبادت کرے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی آہٹ اور سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ، اللہ، اور وہ اس میں مشتہت، اشتہا کیا ہوتی ہے؟ چاہنا، جو چاہیں گے، مشتہت انفسہم، جو چاہیں گے ان کے دل، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہاں ان کو وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو جن کے بارے میں سبقت لہم من الحسنی فرمایا ہے تم نے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا اولئک عنہا مبعدون، جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا لا یسمعون حسیسہا، جو اس کی جہنم کی آہٹ تک نہ سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو جسے چاہیں گے ان کے دل ہمیشہ رہنے والے ہیں وہاں۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی، حزن کیا ہوتا ہے؟ غم، لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گی ان کو، فزع الاکبر، انہیں وہ بڑی گھبراہٹ بھی غمگین نہیں کرے گی۔ فزع الاکبر کہا جاتا ہے جو قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا، جو وہ ایک بڑی گھبراہٹ کا جو ٹائم ہوگا، محشر کے وقت اللہ کے حضور جو پیشی کا وقت ہوگا، کوئی بھی وقت ان میں سے گھبراہٹ کا ٹائم ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے لیے انتہائی پریشانی کا وقت ہوگا، اس وقت وہ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ فزع الاکبر بھی انہیں غمگین نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ان پہ ایک اطمینان طاری رہے گا، اس لیے کہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق انہیں مل جائے گا۔ ایمان و عمل جو انہوں نے دنیا میں کیا، جو دنیا سے وہ لے کے گئے تھے، اس وقت اللہ کے فضل سے وہ ان کو اطمینان دلائے گا، اور خوف اور حزن کی بجائے ان کے دلوں میں امید پیدا ہوگی کہ عنقریب وہ اپنی کوشش کے نتائج دیکھنے والے ہیں۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ملاقات کریں گے ان سے فرشتے، استقبال کریں گے ان کی فرشتے۔ ھذا یومکم الذی، یہ ہے تمہارا دن، الذی، جس کا کنتم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو فزع اکبر سے بچے رہیں گے، جن کا استقبال فرشتے کریں گے، اور فرشتے کہیں گے ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے آج۔ کہتے ہیں نا یہ تو آج میرا دن ہے، جب کوئی بڑی کامیابی کسی کو ملتی ہے نا، وہ کہتا ہے آج میرا دن ہے، تو ان سے فرشتے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج تمہارا وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم، جس دن، نطوی السماء، ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، لکھے ہوئے اوراق کے رجسٹر لپیٹنے کی طرح، جس طرح رجسٹر لپیٹے جاتے ہیں نا لکھے ہوئے، اس طرح آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما جس طرح بدانا ہم نے ابتدا کی، اول خلق پہلی پیدائش کی، نعید ہوئی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یعنی اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا پہلی بار، اسی طرح دوبارہ سب کے سب،
اس کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے لپیٹے جائیں گے آسمان، یہ صرف آسمان دنیا کے لپیٹے جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، آسمان، کیونکہ سماوات کا لفظ نہیں ہے، اور یہ قیامت کے زلزلے کا جو عظیم واقعہ ہے، جیسا کہ سورہ حج میں بھی آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یہ صرف ہمارے نظام شمسی کے اندر ہوگا، اسی نظام کے اندر موجود جو کرے ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، وجمع الشمس والقمر، اور یوں یہ پورا نظام تہوالہ ہو جائے گا۔ فرمایا اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے طمار، سکرولز لپیٹے جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کو دوبارہ کریں گے، دوبارہ پھر ہم اس کو نئے سرے سے پھر بنائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، لازم ہے، انا کننا فاعلین، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد ذکری، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثھا، کہ بے شک زمین وارث ہوں گے، ہاں اس کے، عبادیہ، میرے بندے، الصالحون، جو نیک ہیں۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اب اس وراثت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ قیامت سے پہلے اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پہ قائم ہو جائے گی، اور اس طرح پوری زمین کے مالک یا وارث اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد اس زمین کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اہل جنت کی جو ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ یہیں اسی زمین پہ ہوگی۔ نزول کہا جاتا ہے، جو ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے ہوگی مومنوں کی، سے نزول کہا جاتا ہے۔ اور یہ وراثت جو ملے گی یہ مرنے کے بعد قیامت کے وقت ملے گی، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے خوف سے تقوی اختیار کیا تھا وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے جو منتظم ہیں ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، آؤ اب اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے الحمدللہ، حمد اس خدا کی جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم کو زمین کا وارث کر دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس نصیحت میں یقیناً پیغام ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اہل مکہ یہ کہتے تھے نا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں ہم پہ پڑ گئیں، اور انہوں نے ہمارے رشتوں کو پامال کر دیا، ہمارے بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ہمارے لیے یہ زحمت بن کے آئے۔ تو فرمایا نہیں، اللہ نے آپ کو صرف تم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو خواب غفلت سے جگایا، حق و باطل کا فرق بتایا، اور انہیں بتا دیا کہ تباہی کی راہ کون سی ہے جس سے بچ کے تم اپنے آپ کو سلامتی کی طرف لا سکتے ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اطاعت کرتے ہو، جھکتے ہو، فرما بردار بنتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ میرے رب نے تو مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، وہ نہ مانیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، آذنتکم، میں نے خبردار کر دیا ہے تم کو، علی سوائن، برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب ام بعید ما توعدون، استفہامیہ ہے، کیا قریب ہے، ام یا بعید، بعید ہے، دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے یا دور ہے، ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو، یعنی جو تمہیں عذاب کا وعدہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کب آنے والا ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ آذنتکم علی سوائن، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اللہ کی وہ پکڑ جو تمہیں اس دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے جو تم پہ آنے والی ہے، جو عذاب کی صورت تمہارے اوپر، ایک مکی صورتوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں نے تمہیں خبردار کر دی ہے، اب میں نہیں جانتا کہ وہ وعدہ جو عذاب کا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ کب آئے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، بے شک وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے تمہارا اونچی آواز سے بات کرنا بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپا کے کرتے ہو، جو تم سرگوشیاں کرتے ہو، جو تم میرے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، جو تم میرے خلاف منصوبے بناتے ہو، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ جو تمہاری مخالفانہ باتیں ہیں، سازشیں ہیں، سرگوشیاں ہیں، جیسے سورت کے آغاز میں جس کا ذکر تھا، اب سورت کے آخر میں پھر وہی تذکرہ ہے، تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کا یہی جواب دلوایا گیا تھا کہ جو باتیں تم بنا رہے ہو وہ سب اللہ سن رہا ہے، جانتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ اللہ کو معلوم نہیں ہے یہ باتیں، اور کبھی ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید یہ آزمائش ہو تمہارے لیے، یعنی یہ جو تمہارا عذاب کا ٹلنا ہے یہ تمہارے لیے ایک امتحان ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کچھ فائدہ اٹھانا ہو ایک وقت تک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ مہلت دی ہو اس تاخیر کی وجہ سے، ہو سکتا ہے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تمہارا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑی سی مہلت بھی ہو سکتی ہے۔ تاخیر تو اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہیں سنبھلنے کے لیے مہلت مل جائے اور فوراً نہ تم پکڑ لیے جاؤ۔ مگر تم لوگ ہو کہ وہ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ نبی کی سب باتیں تمہیں جھوٹی لگتی ہیں،
تم یہ کہتے ہو کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا اور اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کو جھٹلانے کے بعد ہم پہ اب تک کب کا عذاب آ گیا ہوتا۔ آپ انہیں کہیں میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ آزمائش کی وجہ سے ہو اور ہو سکتا ہے متاعن الہین ہو۔ قالا، تو کہا رسول نے، کیا کہا؟ ربکم، اے میرے رب فیصلہ فرما دے، بالحقی، حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، مستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ آخر کار رسول نے یہ کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور اے لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہے، وہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے ان ساری باتوں کے جواب میں جو تم بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ انبیاء آیا تکمیل تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اسے بھی معاف فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن پاک مکمل کر سکیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عبادک الصالحین، وان تغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين، اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کے علاج کو ذریعہ صحت بنا، یا اللہ اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روک دے، یا رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہماری جو ہمارے گناہ ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری تکلیفیں دور فرما دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ سب کے بیماروں کے علاج کو ذریعہ صحت بنا دے، یا رب العالمین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما،
یا اللہ ہمیں جن کو تم نے مہلت دے رکھی ہے یا رب العالمین اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا رب العالمین قبر کے عذاب سے بچانا، محشر کی گرمی سے بچانا، محشر کی رسوائی سے بچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت کے حقدار کرنا. یا اللہ پل صراط سے پار گزار دینا. یا رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. اللہم انا نعوذ بک اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی